صفات ثبوتیہ میں تھی۔ پہلی بات تو ہم یہ کہہ چکے کہ خداوند عالم جو ہے وہ قادر و مختار ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی عالم ہے۔ خدا کے دوسرے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ خدا عالم ہے۔ اور قادر کی ہم نے تعریف کی ہے اذا شاء ان يفعل يفعل واذا شاء ان يترك ترك مع القصد والارادہ۔ قصد و ارادے کے ساتھ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جب کسی کام کو نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے قصد و ارادے سے کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ قصد و ارادے سے کسی کام کو کرے گا تو جب تک اس کا عالم نہیں ہوگا اس کا قصد نہیں کر سکتا۔ آدمی کسی چیز کا قصد اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عالم نہ ہو۔ ایک چیز آپ جانتے نہیں تو اس کا ارادہ کیسے کریں گے؟ آپ قم پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ قم کو جانتے ہی نہیں تو قم کا ارادہ کیسے کریں گے؟ قم کا قصد کیسے کریں گے؟ قم یہ پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قم مرکز علم ہے، جب بھی تو آپ وہاں سے قصد کریں گے۔ تو قصد و ارادہ مسبوق عن العلم ہوا کرتا ہے، پہلے آدمی کو علم ہو اس کے بعد پھر ارادہ کرتا ہے۔ تو خدا قادر و مختار ہے، یعنی مع القصد والارادہ۔ تو جب تک خدا کو علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کسی چیز کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، قصد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا عالم ہے۔ اگر عالم نہ ہوتا تو قدرت کہاں سے اس کو پیدا ہوتی ہے؟ جو چاہے وہ کرے، جو جی چاہے نہ کرے، یہ بات اس میں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت گزشتہ ہوئے دلیل تھی، بات ثابت ہے۔ آج جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں متن میں یہ بات نہیں ہے، یعنی وہ یہ بات جو کہی جا چکی ہے یہ متن کے اندر نہیں، علامہ نے نہیں کہا ہے، شاعر نے کہا ہے۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں وہ متن و شرح دونوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں قاعدہ کلیہ یہ ہے، صغرا کبرا بنائیے بات ہو جائے گی۔ انہ تعالی فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ وکل من فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ فهو عالم واللہ تعالی عالم۔ اس کا صغرا اور کبرا قاعدہ کلیہ جب صغرا اور کبرا دونوں صحیح ہوں تو چونکہ یہ شکل اول ہے، شکل اول کا نتیجہ بدیہی الانتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل بدیہی ہے۔ شکل دوم و سوم جو ہے ان کے صحت کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پلٹائیے شکل اول کی طرف، تو شکل اول کی طرف پلٹائیے وہ نتیجہ یہی نکلے گا، تو دلیل ہے کہ یہ صحیح نتیجہ دیا اس نے۔ شکل راضی جو کثیر الانتاج ہوتا ہے وہ مشکل طلب ہے۔ تو یہ شکل اول جو ہے یہ بالکل بدیہی الانتاج ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ہے شکل اول کہ ان اللہ تبارک و تعالی فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ وکل من فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ فهو عالم واللہ عالم۔ یعنی خداوند عالم نے ایسے افعال کیے ہیں، ایسے کام کیے ہیں جو مضبوط اور متقن ہیں، محکم و متقن ہیں۔ اور جو آدمی ایسے افعال کرے کہ جو محکم و متقن ہیں وہ عالم ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر عالم نہ ہو تو ایسے افعال کر نہیں سکتا ہے۔ تو بس قدرا کو معلوم ہے کہ من فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ فهو عالم، اس میں کوئی دو رائے نہیں، صرف اس بات شعرا کا کرنا ہے کہ خدا نے افعال محکمہ متقنہ کیے ہیں، یعنی ایسے کام اس نے کیے جو واقعی بہت ہی مضبوط محکم ہیں، متقن ہیں۔ یہ بات اگر ثابت ہو جائے تو ٹکڑا خود بہت ثابت ہو جائے گا۔ مثلا جیسے کل متغیر حادث ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اب آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ عالم میں تغیر ہے،
تو اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ عالم میں تغیر ہے تو ہر متغیر حدیث ہوا کرتا عالم کو بخود اس کا حدود ثابت ہو جائے گا. ایسے ہی یہاں پر تو کہتے ہیں کہ یہ اجرام فلکی ہوں یا اجسام ارضی ہوں، ان میں اگر آپ غور و فکر کیجیے بلکہ اور چیزوں کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ ان کو دیکھیے. مواد ثلاثہ ہیں، مرکبات ثلاثہ جنہیں کہتے ہیں. مرکبات ثلاثہ یعنی نباتات، حیوانات اور انسان، ان کو مرکبات ثلاثہ کہا جاتا ہے. تو یہ مرکبات ثلاثہ، ان کے اندر خدا نے جو چیزیں ودیت کی ہیں، جو خواص ان کے اندر پیدا کیے ہیں، ان کو اگر دیکھیے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جاہل طاقت نہیں ہے کہ جس نے یہ چیزیں ان کے اندر ودیت کی ہیں. بہت ہی کوئی ایک بافہم طاقت ہے کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان کے اندر ایسی چیزیں ودیت کی ہیں. فضول دیکھیے، ایک موسم سردی کا آتا ہے، ایک موسم گرمی کا آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے. ان موسموں کو دیکھیں کہ ان سے مثلا اگر گرمی نہ آئے تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں نظم نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی وہ چیزیں پک نہیں سکتی. جیسے کھجور ہو، شدید گرمی جب تک نہیں پڑے گی کھجور پک نہیں سکتا. بہت سی چیزیں جو شدید سردی کی محتاج ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو اعتدال پسند ہوتی ہیں، اور یہ ہر چیز کے لیے اس کے مناسب موسم کا ایجاد کرنا یہ خداوند عالم کا کام ہے. اور وہ چیزیں تو سب ترجمے کے اندر آ جائیں گی. اہم چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں اور چیزوں کو چھوڑ دیجیے، صرف انسان اپنے بارے میں غور کر لو کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کے اندر خداوند عالم نے 4 قوتیں تخلیق کی ہیں. ایک قوت جاذبہ ہے، ایک قوت ماسکہ ہے، ایک قوت ہاضمہ ہے، ایک قوت دافعہ ہے. ہر عضو کے اندر یہ 4 قوتیں ہیں. اگر یہ چاروں قوتیں خداوند عالم نہ خلق کرتا انسان کے اندر تو انسان کے لیے زندگی محال ہو جاتی. ان قوتوں کا کام کیا ہے تو خداوند عالم نے تخلیق کیوں کیا ہے؟ تو کہتے دیکھیے جسم جو انسانی جو ہے ہمیشہ تحلیل ہوتا رہتا ہے، یعنی صورت و شکل انسان کی بدلتی رہتی ہے. تو ضرورت ہے جو اجزاء آج ہیں وہ بدل جائیں گے، ان کی جگہ پر دوسرے یا کبھی اجزاء آ جائیں گے یا ضعیف اجزاء آ جائیں گے. ظاہر ہے کہ بچپنے میں جو طاقت آتی تھی جتنے آپ بڑھیں گے اس کی جگہ پر زیادہ طاقت آ جائے گی، اور بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ جب بڑھاپے میں پہنچیں گے وہ طاقتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. تو بدن دائم التجدید ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، تحلیل ہوتی رہتی ہے. تو اگر بدن تحلیل ہی کی صورت میں رہے ہمیشہ، جو چیز ہے وہ بدل گئی، ہمیشہ تحلیل ہوتا ہے تو ایک زمانہ ہے کہ بدن خود بخود ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے اس نے بدن کے اندر ایک قوت جاذبہ رکھی کہ ادھر جو چیز تحلیل ہو اس کے بدلے میں کوئی چیز ایک طاقت ہوگی جو، اور جو غذا انسان کھاتا ہے ان غذاؤں سے وہ طاقت کو کھینچ لے. یہ قوت جاذبہ ہے جو جذب کر لے. انسان غذا کھاتا ہے تو اب اگر مثلا انگلیوں کی طاقت سلب ہو گئی ہے، کوئی اور خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اعضاء کے اندر ایک قوت رکھی گئی ہے کہ جو غذا سے قوت کو جذب کرے گی اپنی طرف، تاکہ وہ رفتہ 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 جذب کرتے رہے گی. وہ قوت جو ختم ہو چکی تھی وہ قوت سے واپس آ جائے گی. تو یہ قوت جاذبہ ہے کہ جو انسان کے اندر بدلے ما یتحلل پیدا کرتی رہتی ہے کہ جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں ختم ہوتی رہتی ہیں. یہ قوت جو ان کو پھر غذاؤں سے، ہواؤں سے، دواؤں سے کھینچ کر کے پھر انسان کے اندر واپس لے آتی ہے.
تو قوت جاذبہ کا کام جو اگر قوت جاذبہ نہ ہو اور جسم کی چیزیں بدلتی ہیں تو انسان کی ذمہ ختم ہو جائے گا. اچھا قوت جاذبہ کے ساتھ یہ قوت معاشرہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عزم انسانی جو ہے وہ لذیذ ہے. جب زندگی رکھتا ہے اس میں وہ کسی چیز کے روکنے کی طاقت نہیں ہے. غذا جو ہے وہ بھی لذیذ ہے. تو اب اگر اس کے اندر قوت معاشرہ نہ ہو، ہر عضو کے اندر قوت معاشرہ نہ ہو تو جو غذا جائے گی اس غذا کو وہ روک نہیں سکتا ہے. ضروری یہ ہے کہ جس وقت غذا حلق سے نیچے جائے بدن کے اندر، جسم کے اندر، تو وہ قوت جو ہے غذا کو اتنی دیر تک روکے رکھے کہ اس غذا کے قیمتی اجزاء جو ہیں وہ جسم کے ہر حصے میں پھیل جائے خون بن کر کے. اگر وہ قوت معاشرہ نہیں ہے تو فوراً وہ فضلات کی صورت میں خارج ہو جائے گی، جسم کو کوئی طاقت ہی نہیں پہنچے گی. تو ایک قوت معاشرہ کا ہونا ضروری ہے. قوت جاذبہ کا کام یہ ہے کہ وہ جذب کرے گی، اپنی طرف کھینچے گی. معاشرہ یہ اسے روکے گی، غذا کو روکے رکھے گی. اچھا غذا کو اگر روک لی اسی عالم میں کبھی جسم کے اندر عفونت پیدا ہو جائے گی، خرابی پیدا ہو جائے گی، جسم بیکار ہو جائے گا. لہذا ایک قوت ہاضمہ پیدا کیا. اب قوت ہاضمہ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا اثر کرے گا. علیکم السلام. قوت ہاضمہ اس کے اندر اپنا اثر کرے گی تاکہ جتنی غذا جسم کے اندر گئی ہے ہاضمہ اس کو ختم کرے کہ جو اس کا خون بننے کے لائق ہے اس کو خون بنا دے، جو اس کا فضلہ بننے کے لائق ہے اسے فضلہ بنا دے. تو اب یہ قوت ہاضمہ کا کام ہے. جاذبہ نے جذب کیا، معاشرہ نے اسے روکے رکھا، ہاضمہ نے اس کو اوپر اپنا اثر کیا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا. اب سب جو خون رگوں میں چلا گیا، فضلات پھر باقی رہ جائیں گے. اب فضلات باقی رہ جائیں گے تو اگر اسی طرح سے فضلے باقی رہے تو انسان کا پیٹ بڑھتا چلا جائے گا. لہذا اس نے قوت دافعہ پیدا کی. قوت دافعہ کا کام یہ کہ جتنے فضلات ہوتے ہیں جسم کے وہ سب کو باہر پھینکتے، کبھی پسینے کی صورت میں، کبھی پیخانے کی صورت میں، کبھی لعاب کی صورت میں، کسی طریقے سے جتنے فضلات ہیں وہ سب جسم سے باہر پھینک دیتی. تو جب یہ چاروں قوتیں اپنا کام کرتی ہیں جب جا کے انسان کا بدن صحیح سلامت ہو جائے. تو اب یہ بتائیے جس نے اس نظام کو بنایا ہے تو یہ اس سے بڑھ کے کوئی محکم نظام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ نظام فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ، ایسے افعال اس نے کیے جو محکم ہیں اور متقن ہیں، بہت مضبوط ہیں. ان میں اگر ذرا سی نظام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، ایک قوت میں ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے، انسان خراب ہو جائے گا، انسان پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ذرا سی خرابی ہوگی، دوا کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، فضا کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اس خرابی کو دور کرنا چاہیے. ادھر وہ خرابی دور ہوئی پھر وہ نظام اپنے یہ کام کرنے لگے گا. تو کہتے ہیں تو یہ معلوم یہ ہوا کہ صغرا اپنی جگہ پر درست ہے کہ ان اللہ تعالیٰ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ، خدا بند عالم، خدا بند عالم نے ایسے افعال کہ جو محکم، مضبوط اور متقن ہیں وہ اس نے کی ہے. صرف جس میں انسانی کے اندر ورنہ تو پوری کائنات ہے، ذرا میں شمسی ہیں، افسانے فلکی ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، زمین کے حالات ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھیے تو عجیب و غریب قدرت کا فرما ہے. تو اس میں فعل الافعال المحکمہ المتقنہ وکل من فعل ذلک، جو شخص بھی ایسا کام کرے گا فہو عالم. جاہل آدمی یہ سارے نظام مکمل نہیں کر سکتا ہے. لہذا وہ طاقت جو چاہے وہ مادہ ہو، چاہے وہ خدا ہو، چاہے وہ بھگوان ہو، جو بھی کہو سے ہمیشہ بحث میں جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ یقینی طور پر عالم ہے، وہ طاقت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. تو ان اللہ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ ومن فعل ذلک فهو عالم، جو بھی ایسا کرے گا وہ عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، لہذا خدا عالم ہے. تو صفات ثبوتیہ میں دوسری صفت خدا کی ہے کہ وہ عالم ہے. تو اس کے لیے یہ مقدمات یہ صغرا کو بڑا نہیں ہے تو خدا چل جائے گا خدا عالم ہے.
اب جب خدا عالم ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علم کہاں تک ہے. جیسے خدا قادر ہے تو قدرت اس کی کہاں تک ہے. تو ایسے ہی خدا عالم ہے تو اس کا علم پھر خدا کن کن چیزوں کا عالم ہو سکتا ہے. تو حکمان ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ عالم بالجزیات نہیں ہے. خدا عالم بالجزیات نہیں ہے. اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا کو اگر عالم بالجزیات مانا جائے تو الجزیات یہ تغیر، جزیات میں تغیر ہوتا رہتا ہے. کلیات کو نہیں بدلا جاتا لیکن جزیات مثال کے طور پر انسان کلی ہے لیکن زید عمرو بکر خالد احمد محمود یا افراد جو ہیں یہ جزی جو ہیں یہ جزی بدلتے رہتے ہیں. زید کبھی بچہ تھا، کبھی جوان ہوا، کبھی بوڑھا ہوا، کبھی زندہ ہے، کبھی مر گیا، بیمار ہوا، کبھی لولا ہے، کبھی لنگڑا ہے، کبھی سواری پر ہے، کبھی پیادہ ہے. تو 50 تغیرات اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو جزیات کا بھی علم ہو تو جزیات میں جیسے جیسے تغیر ہوتا رہے گا اس کے علم میں تغیر ہوتا رہے گا. جب خدا زید مثلا بچپنا تھا تو خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ زید بچپنا اس کا. اب خدا وہ زید بوڑھا ہو گیا تو خدا کے علم میں بڑھاپا گیا تو علم بدل گیا. پہلے والا جو علم تھا وہ بدل گیا. زید جب تک زندہ تھا وہ اور علم ہے، جب مر گیا تو وہ علم بدل گیا. اس لیے کہ جب جزی میں تغیر ہوا تو خدا کے علم میں تغیر ہو گیا. اور جب خدا کے علم میں تغیر ہوگا تو کیونکہ علم عین ذات ہے، صفات ذات جو ہے اللہ کی جتنی صفت ہے وہ عین ذات ہے. جب عین ذات ہے تو جب صفت میں تغیر ہوگا تو ذات میں تغیر ہوگا. جب ذات میں تغیر ہوگا تو ذات ممکن ہو جائے گی. تو جب ذات ممکن ہو جائے گی تو پھر وہ واجب نہیں رہ سکتی، پھر خدا خدا نہیں رہے گا. تو اسی لیے اس نے کہا تھا خیام میں عجیب بات ہے. خیام نے ایک شعر کہا، اس کا مفہوم یہ کہ کے بارے میں تھا اور خدا کے سامنے کچھ جسارت تھی. جیسے یہ عقیدہ بھی بہت مشہور ہے نہیں تو جب میں نے قرآن کی خدا جیل شرط تو غلط ہو گئی. دوسرا اس وجود کے سلسلے میں تھا جیسے اس نے کہا ہے جس موضوع ہو گئے وجود کے سلسلے میں یہ کیا نام ہے بہت مشہور شعر ہے اللہ سے خیال میدان کہ بھی خبر جو لگے شعبے میدانی ماں جیسا شرم شراب کا اشکال کرتے ہوں. میں نے جام کے اندر اکثر خیال دیکھا ہے تو تمہیں کیا پتا میں برابر کیوں شراب پیتا ہوں. اس لیے کہ جب پیتا ہوں تو اس کے اندر مجھے اپنی محبوب کی تصویر دکھائی دیتی ہے. تو کون ایسا ہے کہ محبوب کی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کی خاطر میں ہمیشہ پوجا کرو خود کے لیے پوجا یہ بہتر وجود کے لوگ قائل تھے. اس لحاظ سے اس نے کفر کچھ کہا تھا خیام جس کے نتیجے میں فوراً اس کا منہ چڑھا ہو گیا. خدمت رہنے میں نظر پڑے تو اس نے کہا سبحان اللہ من بد کردم تو بد مقافات کی دی بس فرق میانے من کو چیز بو. میں اگر برا کروں اور تم میری برائی کا بدلہ فوراً برائی سے دے تو مجھے اور تجھ میں کیا فرق ہے مجھے بتا. کہ جو میں وہی تو ہو گئی تو بندے اور خدا میں کیا فرق ہوا. جواب دے اس کا فوراً اس کا مشیق ہو گیا دل مشیق ہو گیا. تو اب دیکھو کتنا صحیح عقیدہ ہے چاہتے ہیں خدا کے اوپر کہ میں بد بناؤں تو قدموں کا آج بھی دی بس فرق بین من تو چیز ہو میرے تیرے درمیان سے کیا فرق پڑا.
بڑی بات ہے. ان لوگوں کے تخیلات ورنہ جو شہریہ داری میں جیے بغیر وہ کہتا ہے اس کا طنز میں نے نہیں دیکھا تھا. شاہین جانتے ہو؟ شاہین شکرا جسے کہتے ہیں جو تمام طیور کا شکار کر لیتے ہیں. سب لوگ کبوتر بہت ہی مسکین قسم کا پرندہ ہے. جب آیا شکرا اس نے حملہ کیا اسے پکڑ لیا. کہتا ہے شاہین بھی کیا تیری ہی تکلیف لطیف. اب شاہین کو تکلیف لطیف بنانا. شاہین بھی کیا تیری ہی تکلیف لطیف. معصوم کبوتر کو بنانے والے خدا کیا تو نے ان دونوں کو پیدا کیا کہ معصوم کبوتر کا بھی خالق ہوئی ہے اور شاہین کا خالق ہوئی ہے. تو یعنی خدا یہاں وہ تضاد دکھانا چاہتا ہے کہ ایک طرف تو اتنا رحم دلے کہ معصوم کبوتر کو بناتا ہے اور ایک طرف تو اتنا ظالم ہے کہ شاہین کا خالق ہے. تو شاہین بھی کیا تیری ہی تکلیف لطیف معصوم کبوتر کو بنانے والے یا خدا کے منتقم ہونے پر اس نے یہ کو اشکال کیا ہے. شبیر حسن خان نہیں لیتے بولا شبیر حسن خان کو بھی چھوٹا ہے خدا. میں اس کا نام شبیر یہ میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا اور خدا کہتا ہے منتخب میں انتظام لیتا ہوں. میں تو اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں. شبیر حسن خان کی لیڈر رہتا ہے. شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتظام لے رہا ہے. خدا دنیا کو ہوتا ہے. ہاں تو یہ موضوع یہ حکم آگے کہتے ہیں یہ خود ہے. تو کہتے خدا جو ہے وہ جزیات کا عالم نہیں ہو سکتا. خدا جزیات کا عالم نہیں کیوں؟ یہ تغیر ہے اس لیے کہ جزیات میں تغیر ہوتا رہتا ہے. المستلزم لتغیر العلم جو مستلزم ہے خدا کے تغیر علم کا اور چونکہ صفات خدا ہی ذات ہیں جب علم میں خدا متغیر ہوگا تو ذات خدا متغیر ہوگی. جب ذات خدا متغیر ہوگی تو وہ موٹا جو ممکن ہو جائے تو خدا نہیں رہے گا. خدا واجب کی ذات ہو تو حکمہ کہتے ہیں خدا عالم تو ہے لیکن عالم بالجزیات نہیں ہے. صرف کلیات عالم ہے. لیکن یعنی کلیات جو ہیں ان کا تو خدا عالم مثلا انسان کا عالم ہے لیکن غیر بات عام خالد احمد محمود تعلیم نہیں ہے. جزیات سے اس کو ضرورت نہیں ہے. تو لیکن یہ اصل میں ایسے ہی اشتباہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کے بارے میں یہ اشکان میں وہ جگہ جہاں آتے ہیں ڈوگری صاحب میں کیا رہتا ہوں اس کو نصبہ والی علماء جو ہے سب ہوا ان لوگوں کی تفصیلات بچی جیسے ورنہ یہ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہمارے مسجد تو بولتے ہیں اور دعاؤں میں ملتا ہے کہ توبہ استغفار کرتے تھے. اور جب یہ گناہ گار نہیں لیتے توبہ استغفار کرے تو کہتے تھے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ گناہ گار تھے اس لیے توبہ استغفار کرتے تھے. ورنہ جھوٹ ہو جائے گا کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے تھے. جب آپ نے گناہ نہیں کیا تو توبہ استغفار کرے. تو یہ سمجھایا کرتے کو واقعہ گزر چکا ہے. یہ جب اس طالب علم اس کے بعد کی سارے سوال میں نبی پڑھی تو طالب علم مجھ سے پوچھا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اصلیت توبہ اور استغفار کے اندر اس وقت تک گویا خلوص نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ آدمی خود مجرم نہ ہو. ورنہ زبانی جمع کر سو جائے. جب تک آپ گناہ نہیں کریں گے
گناہ واقعی طور پر آپ کیسے توبہ استغفار کریں گے؟ تو پہلے گناہ کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی واقعی طور پر دل سے توبہ کرے. جیسے یہاں ایک حجتیہ کی روک جاتا ہے تو اس میں پھنسنے جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے گناہ کرو، خوب گناہ کرو. اس لیے جب گناہ کرو تو معاشیت عام ہوگی، جب معاشیت عام ہوگی تب یہ باتیں چلتی ہو جائیں گی. تو ان کا یہ فلسفہ ہے کہ حضرت حجت کے جلدی آنے کے لیے ان کا یہ نظریہ ہے خوب گناہ کرو. جتنا گناہ کرو گے گناہ جتنا ہی بڑھے گا اتنی جلدی آ گئی چیزیں پائیں گے. تو یہ شاہ کے زمانے سے اب بھی یہ ہندوستان میں بھی اب اس کی جگہ پہنچ چکی ہے. ہاں نظریہ یہ بھی ہے. تو ایسی اس قسم کی چیزیں جو ہیں غلط فہمیاں بچوں کے ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو ان لوگوں سے دور جو ہوشیار ہوا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ہر ڈاکٹر جو ہے تو پہلے وہ بیمار ہو لے جب دوسرے کا علاج کرے، اس لیے جب تک وہ بخار کے آتے تب خود نہیں سمجھ لے وہ علاج کیسے کرے گا. بالکل ضروری ہے. تو یہ حکما کی بات ایسی ہے بھائی تغیر جو ہے ٹھیک ہے کہ جزیات میں تغیر ہوتا ہے، لیکن یہ تغیر جو ہے مستلزم نہیں ہے علم ذاتی کے تغیر کو. علم ذاتی کو یا مثلا اور بات واضح کر دوں. دیکھیے علم جو ہے وہ علت نہیں بنتا ہے. جیسے اس نے کہا خیام نے کہ اگر میں قرآن علم خدا جہل شرط، اگر میں شراب پی کیوں علم خدا میں یہ بات گزر رہی ہے کہ میں شراب پیوں گا، وہ اس بات تعلیم ہے. اگر میں نہ پیوں تو اس کے علم میں کیا بات ہوئی کہ میں شراب پیوں گا، تب میں ضرور شراب پیوں گا. اس لیے اگر میں نہیں پیتا ہوں تو خدا کا وہ علم جو پہلے سے تھا وہ جو بدل جائے گا. تو یہ گویا خدا میں نقص پیدا ہو جائے گا. اس لیے خدا کے علم کو باقی رکھنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے میں شراب پیوں تاکہ اس کا علم جو تھا وہ اپنی جگہ پر صحیح رہے. کیا ہمارے علم میں ارے بھائی یہ کوئی ضروری ہو خدا کا علم جو عزت کو یہ شراب پینے کی. ایک ڈاکٹر ایک حکیم ایک بیمار کو دیکھتا ہے، دیکھا اب 4 دن کے بعد جو مر گیا تو کیا حکیم کے يرتد منكم عن دينه ارتداد فيمت وهو کافر در حال کفرم بمیره فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. حالا اینجا بگیم چه داره؟ حالا جواب میده ظاهرش که این مال ارتداده. فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. خب این مال احباطش معلوم حبطت اعمالهم. اما اصلا این آیه رو احتمال دادن برای اون الآیه که اول 3 تا احتمالاً یا هر 3 مراد باشه اگر الف لام جنس باشه که دلیل بشه برای اینکه این حدیث صحیحه به مفهوم این آیه، چون جمله شرطیه است میگه میرتد همیشه مجرد میشن برای شرطیه و میرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر. اینا همه توابع این شرطه، شرطی همه اینا رو دارا باشه. ارتداد و موت در حال کفر با کفر بمیره این فاولئک حبطت اعمالهم. خب مفهومش اینه چیه؟ مفهوم انتفاع عند الانتفاع که اگر ذات شرط نباشه یا قیودش هم نباشه، چون که انتفاع کل به انتفاع کله و به انتفاع احد اجزاه بعد اجزا اگر وہ زندہ رہتا 4 دن کے بعد ایسا بھی نہیں ہے. وہ اس کو علم ہوتا یا نہ ہوتا 4 دن کے بعد اسے مرنا تھا. تو علم علت نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ اسے مرنا تھا ابتدا سے وہ
اسباب و قرائن کے ذریعے سے اس کا کشف کر دیا اس نے، ورنہ خود حکیم کا علم جو ہے عدت نہیں اس سے مار دینے کا. تو وہ اسی طریقے سے یہ تغیر جو ہوتا ہے، جزیات میں تغیر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، جزیات میں تغیر ہوتا ہے، لیکن یہ تغیر اعتباری اس کی وجہ سے علم ذاتی میں تغیر پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس میں تغیر ہوا خدا کے علم میں تغیر ہو جائے تو جہل لازم آ جائے، میں شراب نہ پیوں تو خدا کا علم جو ہو جائے جہل سے بدل جائے، یہ نہیں ہے. تو حکما کو اشتباہ اس بات میں ہوا ہے کہ اگر جزیات میں تغیر ہوتا ہے کہ یہ تغیر مسلم علم ذاتی کے تغیر کے علم ذاتی میں کوئی تغیر، یہ نسبت جو ہے جیسے مثال کے طور پر یہ گدا بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر اس وقت غلاف جو سفید ہے، لیکن یہ سفید غلاف آپ ہٹا کر کے سیاہ غلاف چڑھا دیجیے تو غلاف بدل جائے گا، گدا تھوڑی بدلے گا. تو اسی طریقے سے وہاں صورت ہے کہ تغیر جو ہوتا ہے علم ذاتی میں تغیر نہیں، یعنی تغیر جو علم ذاتی میں نہیں ہوتا ہے، علم ذاتی میں اور اس جزوی کے اندر جو رابطہ تھا وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ غلاف بدل جاتا ہے، دوسرا غلاف آ جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ مثلاً یہ زید بد کا بچپنا ہے، اب زید جب جوان ہوا تو وہ غلاف بچپنے والا غلاف اتر گیا، وہاں پر جوانی کا غلاف آ گیا. نہیں یہ کیا گدا بدل گیا، گدا نہیں بدل جاتا ہے، صرف اس کے اوپر کا غلاف بدل جاتا ہے، یہ تعلق اعتباری جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اصل علم ذاتی نہیں بدلتا ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے. اگر علم ذاتی میں تغیر ہو تو ٹھیک ہے، ذات خدا میں تغیر ہو جائے گا، لیکن علم ذاتی میں نہیں تغیر ہوتا ہے. بات سمجھتے تو جزیات کا تغیر مستلزم نہیں ہے کہ علم ذاتی میں تغیر ہو جائے. اگر یہ مستلزم ہوتا ہے علم ذاتی کے تغیر کو، تو علم ذاتی کا تغیر مستلزم ذات کے تغیر کو، وہ بات صحیح ہو جاتی ہے. اگر اس لیے حکما غلط سمجھتے ہیں، یہ حکما کا نظریہ سے غلط ہے. ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا جو ہے تمام وہ چیزیں جن سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، خدا ان تمام چیزوں کا عالم ہے، چاہے وہ چیزیں قدیم ہوں، چاہے وہ چیزیں حادث ہوں، چاہے وہ چیزیں جزئی ہوں، چاہے وہ چیزیں کلی ہوں، کچھ بھی ہوں. اگر ان کا تعلق ہو سکتا ہے تو خدا ان کا عالم ہے، اور ان چیزوں میں تغیر کی وجہ سے علم ذاتی میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوگا، وہ اعتبارات بدل جائیں گے. یعنی وہ علم کا غلاف جو تھا وہ غلاف بدل جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا غلاف آ جائے گا. نہ یہ کہ اس کی وجہ سے علم ذاتی جو اس میں تغیر پیدا ہو جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگی ساتھ میں تغیر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ذاتی جو ہے متا صاحب لگا جتنے بھی صفات ذاتیاں ہیں ان کے لیے اگر آپ نے یہ کہا کہ فلاں چیز کا اختصاص ذات داری سے صحیح ہے نا، مثال کے طور پر اگر بجلی کا یہ بٹن صحیح ہے اور بلب صحیح ہے، ساری اس کا پورا سلسلہ صحیح ہے تو بٹن دباتے بجلی آ جائے گی. لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ بٹن دبایا جائے بجلی کا تو نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جہاں پر ہے کیا کہا یہ بدن دباتے تعلق ہے علم ذاتی کے تعلق. سب سے پہلی بات بجلی آ جائے گی. اسی طریقے سے خدا کے صفات کے اندر ہے کہ جہاں اختصاص صحیح ہوا یا تو یہ اختصاص نہیں ہو سکتا، مثلا جہالت ہے، صفات جہل سے ذات خدا متصل نہیں ہو سکتا، یہ اختصاصی صحیح نہیں ہے. لیکن صفات ذاتیہ جتنے ہیں متا چاہت، ادھر آپ نے کہا ان کا اختصاص ذات سے صحیح ہے تو صرف امکان صحت آئی ایک وجود آ جاتا ہے فوراً، وہاں دیر نہیں ہوتی ہے. صفات ذاتیہ متا چاہت مذہب. تو اب یہ بتائیے کہ علم خدا جو ہے علم خدا ذاتی ہے، تو اب یہ خدا کا علم حادث سے متعلق ہونا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے تو وجہ واجب کہ خدا اس کا علم ہو. تو اب چاہے وہ حادث کا علم ہو، چاہے وہ قدیم کا علم ہو، چاہے وہ ممکن کا علم ہو، چاہے وہ واجب کا علم ہو، چاہے وہ جزئی کا علم ہو، چاہے وہ کلی کا علم ہو، ان سے اختصاص صحیح ہے. جب اختصاص صحیح تو ضرورت تو خدا رب عالم عالم بجمیع معلومات،
التي يصح اتساعها بذات الواجب التعالی. یہ کہنا چاہتے خدا عالم ہے اور ان تمام چیزوں کا عالم ہے کہ جن کا اتساع ذات خدا سے صحیح ہے. اللہ تعالیٰ عالم ہے. صفات ثبوتیہ میں سے دوسری صفت یہ کہ خدا عالم ہے. تو یہ مقصدان المقصد الاول فی بیان انہ تعالی عالم. پہلا مقصد یہ ہے کہ خدا عالم ہے. تعالی علامہ فرماتے ہیں صفت ثانیہ انہ تعالی عالم. خدا عالم ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. دلیل یہ ہے صغرا، دلیل میں صغرا خبرا بتاتے ہیں انہ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ. اس لیے کہ خدا نے یہ ہیں ایسے افعال کے جو بہت ہی محکم اور متقنہ مضبوط و محکم متقنہ کی کہتے ہیں. وکل من فعل ذلک، اور جو ایسا کام کرے یعنی افعال محکمہ متقنہ انجام دے تو وہ علم کی ضرورت، وہ عالم کی ضرورت ہے. تو بالبراہ عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم لہذا خدا عالم. اقول فضل اقداد بولے من جملہ صفات ثبوتیہ، من جملہ صفات ثبوتیہ کے دونوں تعالیٰ عالم، خدا کا عالم ہونا بھی ہے. بل عالم هو المتبین له الاشیاء. عالم کا مطلب یہ کہ المتبین له الاشیاء، جس کے لیے اشیاء بالکل واضح ہیں وہ عالم. بحیث تکون حاضرۃ عنده غیر غائبۃ عنہ، یعنی ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہو، اس سے غائب نہ ہو. عالم کا مطلب یہ ہے. والفعل المحکم المتقن، کہتے ہیں فعل محکم متقن جس کو انہوں نے کہا تعالی المحکم المتقن. تو فعل محکم متقن کسے کہتے ہیں؟ هو المشتمل علی امور غریبۃ عجیبہ. اس فعل کو کہتے ہیں جو مشتمل ایسے امور پر جو عجیب و غریب ہوں. والمستجمع لخواص کثیرہ، اور جامع ہوں. مستجمع یعنی جامع ہوں. غریب عجیب و غریب تقریباً مترادف لفظ ہیں، یعنی کم لوگ اس پر مطلع ہیں. والدلیل والا قومی عالم، خدا کے عالم ہونے کے اوپر دو دلیل ہیں وشان. الوجہ الاول انہ مختار، خدا مختار مستجمع لخواص کثیرہ. مستجمع یعنی جامع. یہ کچھ ایرانیوں اور عربوں کی بات ہوتی ہے کہ لفظ کو دوسرے بات میں استعمال کرتے ہیں. مثلا جو ہمارے یہاں بولتے ہیں اتنا جگہ لوگ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ ایرانی یہ نہیں بولتے، کہتے ہیں تجمع ہی کہنا مانے سے طلبا تجمع نہیں بولا. اور جمع ہوتے ہیں، جمع نہیں بولتے، تجمع بولیں گے. اس کو خواہ باتیں کر رہے چلے جائیں گے. یہ ایسے مستقبل بس وہ نہیں جانے. دلیل اللہ قومی عالم، خدا کے عالم ہونے پر دلیل وشان دو دلیلیں ہیں. الوجہ الاول انہ مختار، خدا مختار ہے. وکل مختار عالم، اور ہر مختار عالم ہوتا ہے لہذا خدا بھی عالم ہے. اما شہرا کہ خدا مختار ہے فقط مرہ بیان ہوا، اس سے پہلے والی فصل میں ہم کہہ چکے. وہ اما الکبریٰ، کبرا یعنی یہ وہ کل مختار عالم، ہر مختار عالم ہوتا ہے. تبنا فعل المختار، اس کی وجہ ہے کہ مختار کا فعل جو ہوتا ہے وہ تابع لقصد ہی، وہ تابع ہوتا ہے اس کے ارادے کو. ویستحیل قصد شیء من دون العلم به، اور محال ہے. یستحیل ہو تو معنی محال ہے. محال ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا جب تک اس کا علم نہ ہو. بغیر علم کے کسی چیز کا ارادہ نہیں ہو سکتا. ایک دلیل. الوجہ ثانی انہ یعنی خدا فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ، اس نے کیا ہے ایسے افعال کی جو محکم ہے اور متقنہ ہے. وکل من فعل کل من فعلہ کذلک، اور جو آدمی ایسے کام کرے وہ عالم ہوتا ہے بدیہی طور پر. اما انہ فعل ذلک، اب رہی یہ بات کہ خدا نے ایسے کام کیے ہیں تو فظاہر لمن تدبر مخلوقاتہ، تو یہ بات ظاہر ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کے مخلوقات میں غور و فکر کرے.
خدا کی مخلوقات کو دیکھے تو یوں ہی پتہ چل جائے گا کہ جی وہ غریب کام اس نے کیے ہیں. اب مخلوقات میں آسمان و زمین دونوں ہیں تو کہتے ہیں ہم سما بھی ہے سوال آسمانی چیزیں جو ہیں سما یہ ترتب ہو اعلیٰ حرکات ہے تو وہ چیزیں جو مرتب ہوتی ہیں حرکات آسمان کی حرکت کے اوپر ان فواصل فصول الاربع کی حرکت آسمانی کے اوپر جو لوگ آسمان کو حرکت و زمین کو ساکن مانتے ہیں ان کی بنا پر کہ فصول اربع مرتب ہوتے ہیں. فصول اربع ہوئی گرمی سردی اور برسات بکیفیت نزد تلک الحرکات اور ان حرکات کی کیفیت کا اجتماع جمع ہونا اجتماع وہ اوزائے اور ان کی وجہ کی یہ کیفیت جب تربیت کی صورت ہوگی تب کیا عالم ہوگا تسلیس کی صورت ہوگی تب کیا عالم ہوگا فلاں ہوگا ایک سجارہ کی نظر تدریس کی ہے سارے کی نظر تربیت کی ہے احترام کی ہے فلاں ہے تو کیا کیا فصول بدل میں چلے جاتے ہیں جو نجوم سے متعلق چیزیں ہیں وہ مبین فی فن نہیں ترقیات میں علم الاخلاق میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. وہ عمل عرضیہ عرضی زمین کی چیزوں میں تمایت ہروں میں حکمت المرکبات الثلاث وہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں مرکبات ثلاث کی حکمت میں مرکبات ثلاث یعنی حیوان انسان نبات ان تینوں چیزوں کی کتنی خواص پوشیدہ ہیں پہلا ماشاء اللہ بل امور غریبہ اور کتنی امور غریبہ ہیں کہ الحاصل کیفیہ جو ان مرتبات ثلاثہ میں حاصل ہیں کتنی خاصیتیں ہیں انسان کے حیوان کے مثلا جانور کے گوشت میں کہ فلاں جو ہے فلاں کام میں استعمال ہوگا فلاں جس فلاں میں مفید ہے فلاں جس فلاں میں مفید ہے یا نباتات میں کہ فلاں فلاں کے لیے مفید ہے فلاں چیز کے مفید ہے ان سے پوچھے کہ ایک جڑی بوٹیوں کی جو کتنے خواص ہوتے ہیں ولولم یکن اگر کچھ بھی نہ ہو اللہ کی خلق الانسان لیکن وہ حکمت کی جو انسان کی تخلیق میں پوشیدہ ہے تو لکفا الحکمت المودعہ کی انشائی تو کافی ہے وہ حکمت جس کو ودیت کیا ہے پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق میں وہی کافی ہے کہ اسی کو اگر انسان دیکھے کہ کتنی حکمت خداوند عالم نے انسان کی تخلیق میں سب کر لی ہے وہ تقریب خلق لی اور اس کی تخلیق کی تقریب میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے اور اس کے حواس میں وہ ہمارے طرف وہ علیہ من البناتے اور یہ جو مرتبات ہیں ان میں کتنے منافع اس کے اوپر مرتب ہیں کم اشارہ علیہ بقولی جیسے کہ خود قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا اولم یتفکروا فی انفسہم کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے نقشوں کے بارے میں کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ما خلق الا بالحق مگر ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا سب بڑھا ہیں. فإن من العجائب المودعہ کی بنیت الانسان یقیناً وہ عجائب کی جن کو ودیت کیا گیا ہے انسان کی بنیاد میں وہ یہ ہے کہ ان كل عضو من اعضائه ہر عضو اعضائے انسان میں سے انسان کے ہر عضو کے اندر له قوى اربع ہر عضو میں 4 قوتیں رکھی گئی ہیں جاذبہ 1 ماشکہ 2 ہاضمہ 3 دافعہ 4. اما جاذبہ کی حکمت کیا ہے تو حکمت ہے اس کی حکمت یہ ان البدن لما كان دائما في التحلیل بدن چونکہ ہمیشہ تحلیل میں رہتا ہے بدلتا رہتا ہے افتقر الى جاذبہ یہ محتاج ہے ایک قوت جاذبہ کی طرف کہ تجذب بدل ما یتحلل میں ہو کہ جو جذب کرتی رہے بدلے میں اس جز کے کہ جو اس کا تحلیل ہو گیا ہے جو جز تحلیل ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز کو جذب کر لے. وہ عمل ماشکہ قوت ماشکہ کا فائدہ کیا ہے فلأن الغذاء المجذوب وہ غذا کی جس کو جذب کیا ہے قوت جاذبہ نے
یہ لذیذ ہے، پھسلنے والی ہے. والعضو ایضا لذیذ، اور عضو جو ہے یہ بھی لذیذ ہے. تو اب یہ دونوں جب چکنے ہیں تو یہ پھسل جائیں گے. فلا بد له من ماسکہ، لہٰذا ضروری ہے ان کے لیے قوت ماسکہ کہ جب یہ قوت جاذبہ غذا کو کھینچے اپنے اندر تو فلا بد له من ماسکہ، تو ماسکہ اس کو غذا کو روک دے. حتیٰ تفعل فیہ الہاضمہ، تاکہ قوت ہاضمہ جو اس میں اپنا فعل کرے اور اسے ہضم کر کے تمام اس کے اجزاء ادھر ادھر جس میں ہر طرف تقسیم کر دے. روکنا. وأما الهاضمہ، اب ہاضمہ کیا ہے؟ فلأنها تغیر الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذی. کہتے ہیں قوت ہاضمہ کا کام یہ ہے کہ یہ بدل دیتی ہے غذا کو، جو کچھ آپ نے کھایا ہے اس کو یہ بدل دیتی ہے ایسی اجزاء کی طرف کہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مغذی یعنی غذا کھانے والا انسان کے بدن کا جز بن سکے. مثلا خون بنا دیتی ہے اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری غذا کو ان اجزاء کی طرف منتقل کر دیتی ہے. محمد دافیہ، قوت دافیہ جب فہیل لطیف تدفع الغذاء الفاضل، وہ غذا کہ جو فاضل ہو گئی، جتنی مثلا خون بنانے کے کام ہے یا دوسرے کاموں میں ہے وہ سب کو استعمال ہو گئے. اب فضلہ جو رہ گیا اس کو مما فعلت الہاضمہ، جس کے اوپر اپنا اثر کیا ہے ہاضمہ نے، اس سے جو غذا فاضل ہو گئی اس کو وہ دفع کر دیتی ہے، باہر کر دیتی ہے، کبھی پسینے کی صورت میں، کبھی پیشاب کی صورت میں، کبھی پیخانے کی صورت میں. وہ نتیجت ہو غذا الفاضل مما فعلت الہاضمہ المہیا لعضو آخر الیہ، جو مہیا ہوتی دوسرے عضو کے لیے. واما ان کل من فعل الافعال المحکمہ المتقنہ، اب رہا یہ کبرا کہ جو بھی یہ افعال محکمہ متقنہ کرے گا وہ عالم ہوگا. تو فہو بدیع، یہ بالکل بدیہی چیز ہے. لمن زاول الامور، جو آدمی مزاولت کرے امور کی، یعنی تجربہ کرے، وطن پڑھا اور اس میں غور و فکر کرے، اس کے لیے واقع ہے. المقصد ثانی کی انا کی بیان ان علم تعالیٰ یہ تعلق ہوگی کل معلوم. اس کا بیان کہ خدا کا علم جو ہے ہر معلوم سے عالم ہوں گے. آپ اس کا علم کن کن چیزوں، خدا کن کن چیزوں کا عالم ہے. قالا وعلم ہو یہ تعلق ہوگی کل معلوم. خدا کا علم متعلق ہوتا ہے ہر معلوم سے، جس چیز میں معلوم ہونے کی صلاحیت ہے خدا کا علم اس سے متعلق ہوتا ہے. کیوں؟ لتساوی نسبت جمیع معلومات، جتنی بھی معلومات ہیں سب کی نسبت برابر ہے ذات خدا سے، خدا کی ذات سے، یعنی ذات کی نسبت ہر معلوم سے بالکل برابر ہے. کسی سے اس کی کوئی رشتے داری نہیں ہے، سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور سب سے اس کی نسبت برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ خدا زندہ ہے، زندہ ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں. لأنہ حی، اس لیے کہ وہ حی ہے. وکل حی یسعہ ان یعلم کل معلوم، اور ہر حی کے لیے صحیح ہے کہ وہ جان لے ہر معلوم کو. اور ظاہر ہے کہ صفت ذاتی جو ہے متا صاحب وجہ، جب بھی صفت ذاتی کے لیے یہ ہوا کہ یہ صحیح ہے تو صحیح ہے تو واجب ہے. تو یہ بولو ذالک جو صاحب، تو یہ جو بولو ذالک جو واجب ہے. کیوں؟ استحالت افتقار ہی لا رہے ہیں، اس لیے کہ محال ہے کہ ذات کسی غیر کی طرف محتاج ہو. ذات پروردگار کسی غیر کی محتاج نہیں ہو سکتی. اقول الباری تعالیٰ عالم، خداوند عالم عالم ہے بکل ما جیسے ہو ان یکون معلوم، تمام ان چیزوں کا جن کے بارے میں یہ صحیح ہو کہ وہ معلوم ہو سکتے ہیں. اب جو معلوم جن کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ معلوم ہو، ان کا عالم نہیں. اب چاہے وہ معلوم ہونا واجب ہو، ممکن ہو، قدیم ہو، حادث ہو، یہ سب تو خدا سے عالم ہے. خلافاً للحکماء، برخلاف حکماء کے، ایسو منع من علم الجزیات، اس لیے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ خدا عالم ہے جزیات پر، اس کو روکا ہے. لیکن علم بالجزیات کی دو صورتیں ہیں، ایک علم بالجزیات علی وجہ کلی ہو، ایک علم بالجزیات علی وجہ جزئی ہو. تو جیسے جزیات کا علم علی وجہ کلی تو رکھتا ہے کہ مثلا انسان ہے، انسان کلی ہے،
اب انسان کلی کے بہت سے افراد ہیں، مولانا کلی جانتا ہے، لیکن انسان کلی کے افراد زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ خالد ہے، یہ محمود ہے، بطور جزی ہر ایک کو جانتا ہو یا نہیں؟ بطور کلی جانتا ہے. تو انہوں نے منع کیا ہے جو خدا عالم و جزیات کا علا وجہ جزی، بطور جزی عالم ہو یہ نہیں. کیوں کہتے ہیں بے تغیر ہے؟ اس لیے کہ جزیات میں تغیر ہوتا ہے، اور تغیر جو ہے مستلزم ہے تغیر علم ذاتی، تو علم ذاتی میں تغیر پیدا ہو جائے، علم ذاتی میں کہاں تغیر پیدا ہوتا ہے. تو کہتے سننا ہم یہ حکمہ کا جواب یہ دیں گے کہ المتغیر هو تعلق اعتباری، تغیر جو ہے تعلق اعتباری میں ہے، نہ علم ذاتی. علم ذاتی میں تغیر تھوڑی ہوتا ہے. دلیل علامہ اللہ ہو، اور دلیل اس بات کے اوپر کی جو ہم نے کہی ہے کہ خدا کے ان سبھی معلومات سے متعلق ہوتا ہے. جیسے ہو ان یعلم کل معلوم، خدا کے لیے صحیح ہے کہ وہ ہر معلوم کا علم حاصل کرے. جب یسے ہو ان یعلم تو فیجل لہو ذالک، وہ واجب ہو جائے تو سب کو جانے. اما انہ یسے ہو ان یعلم کل معلوم، اب یہ شہرہ کہ صحیح ہے اس کے لیے کہ ہر معلوم کو جان لے تو صحیح ہے. اس کی دلیل ہے کہ حی وہ حی ہے، تو کل حی یسے ہو منہ ان یعلم، اور ہر حی کے لیے صحیح ہے کہ وہ عالم ہو. نسبت حاضر صحت، اور اس صحت کی نسبت جو ہے الی جمیع ما عدا، خود اس کو ذات کو چھوڑ کر کے باقی سب کی طرف نسبت متساویہ، برابر کی نسبت ہے. فیتساوی نسبت جمیع المعلومات ہے، لہذا مساوی ہوگی نسبت تمام معلومات سے خدا کے لحاظ سے. واما انہ اذا صح له تعالی شیء وجب له، تو کہتے ہیں بھائی یہ بات کہ اذا صح له تعالی، جب صحیح ہوگی خدا کے لیے کوئی شے تو وجب له، اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تو اس کی دلیل یہ کہ لأن صفات تعالی ذاتیہ، خدا کی جتنی بھی صفتیں سب ذاتی ہیں. بس صفت ذاتیہ متا صحت وجب، اور صفت ذاتی کے لیے قاعدہ کلیہ کہ جب بھی وہ صحیح ہوں گی واجب ہو جائیں گی. اور اگر آپ واجب نہیں مانتے تو وَإِلَّا لَفْتَقَرَ فِي اِتِّصَافِ الذَّاتِ غَيْرَ، اگر واجب نہیں تو پھر وہ محتاج ہوں گی کہ وہ صفت جب ذات سے آگے لگے تو کوئی درمیان میں واسطہ ہو کہ جو اس صفت کو لا کے ذات سے متصل کرائے، تو گویا یہ محتاج ہو گئی ہے غیر کی، اور جو محتاج غیر وہ واجب نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا، ورنہ یہ محتاج ہوگی اتصاف ذات کی ذات متصف ہو اس صفت سے، اس اتصاف میں وہ محتاج ہوگی غیر، کسی غیر کے لیے، غیر کی طرف. فیکون الباری تعالیٰ مفتقراً علم الی غیرہ، بس خدا عالم جو اپنے علم میں محتاج غیر ہوگا، وہ محال.